تو جناب آپ آج سے ہی اپنے اور اپنے بچوں کی عادت بنائیں ہاتھ صاف کرنے کی. 20 سیکنڈ کا صرف وقت ہے تاکہ آپ بچ سکیں. آج ہم نے اتنا کچھ سوچا ہوا تھا کہ ہم ہمارے شو میں جو اتنے مسئلے مسائل ہیں, اب اتنا جو معاملہ کسی اور طرف موڈ چلا گیا. میں بھی ڈر رہی ہوں کہ اب میں ان سے جو میرے وہ عوامی میری باتیں تھیں, میرا اتنی خواہش تھی کہ میں پوچھوں, لیکن اب میرا دل نہیں کر رہا کہ میں ان کو چھیڑوں کہ کوئی پھر سے ناراض یا خفا ہو کے. آریان بھی بریک میں بڑی مشکل سے, آریان آ گئے ہیں آپ, اتنا غصہ اچھا نہیں ہوتا نا صحت کے لیے, لیکن چل اچھی بات ہے کہ آپ نے ریلائز کیا اور آپ واپس آ گئے. میں پھنس گیا ہوں ان دونوں کے بیچ میں, خدا کی قسم. میں کیا بتاؤں آپ کو کہ کیا انسان کیا خواب دیکھتا ہے شادی کے بعد کہ اچھی لائف ہوگی. میں تو کیا بتاؤں, میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہیں. آفس جاؤ پھر ان کے کام کرو. آریان دیکھیے تو ہر گھر میں تھوڑا بہت دیکھیے چلتا رہتا ہے نا. آپ چیزوں کو دیکھیں, مینج کرنا پڑتا ہے, چیزوں کو معاملات کو دیکھنا پڑتا ہے. ہر ساس بہو میں مسئلے ہوتے ہیں. سارے معاملات دیکھتا ہوں, یقین کریں میں ہر ایک کو ٹائم دیتا ہوں پراپر, جو ایک انسان کو کرنا چاہیے. خدا کی قسم نبیہ, میں انسان سے مشین بن گیا ہوں یار. یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے, جو کچھ بھی ہوا ہے میرا بیٹا اس کی وجہ سے ابھی پھر وہی بات ہو رہی ہے یار. میں کہہ رہا ہوں نا آپ دونوں کو, پھر شروع ہو گیا. میں چلا جاؤں اٹھ کے یہاں سے؟ نہیں تو پھر وہ تمہیں تنگ کرتی ہے نا, اسی وجہ سے. پورا پاکستان دیکھ رہا ہے یہاں پہ, پلیز خدا کے لیے آپ. میں بھی سب کو بتا کے آئی تھی کہ میری بہو اچھی ہے, میں اس کو لے کے جا رہی ہوں. میری خاندان میں اب جو عزت ہوگی مجھے پتا ہے. میں کہہ رہا ہوں خدا کے لیے چپ کر جائیں. تمہارے آگے بھی میں ہاتھ جوڑتا ہوں, چپ کر جاؤ. کیا کہہ رہی ہوں؟ آپ کا انٹروڈکشن ہوا تھا ہیپی فیملی کا, کہ بہت ہیپی فیملی ہے, اور پھر آپ لوگوں نے وہی ٹپیکل فیملی نہیں. لیکن دیکھیں اس میں ہر ایک کو برداشت کرنا ہے, اور آپ نے اس کو سکھانا ہے, وہ چھوٹی ہے, اور آپ نے بھی ریسپیکٹ کرنی ہے اپنے ہسبینڈ کا خیال کرنا ہے. پانی منگوا دیں پلیز عمر صاحب, اگر کوئی بچہ ہے پانی تھوڑا سا, ایسے اچھا نہیں لگے گا. دیکھیں ابھی آپ کو اس طرح سے دل چھوٹا کر لیں گے. اگر کیا عزت رہے گی میری, یہ بتاؤ ذرا. آمنا ذرا پورا پاکستان دیکھ رہا ہے یہاں پہ, تم چلو اب چپ کرو, چلیں اپنے آپ کو سنبھال لیں. آپ یہ مت دکھاؤ چیزیں تماشا. ہر گھر میں یہ مسئلے ہوتے ہیں, آپ کو اس طرح سے دل اپنا نہیں ہارنا پڑے گا. دیکھیں یہ ایک گھر میں سکون ہونا چاہیے. تھوڑا سا سنبھالیں گے آپ, پانی بھجوا دیں. بولا نا چپ کر جاؤ, چپ کر جائیں. مسز بخاری پلیز بخاری آپ اب تم تماشا دکھانا شروع کر دو. پلیز ابھی بات کر رہے تھے, دوبارہ سے وہ نہ سارا کریں, وہی بات کر رہے تھے. یہ بھی ریپیٹ نہ کریں. اب اس کا آپ حل نکالیں ختم کریں اس بات کو, ختم کریں کیسے کرنے ہیں معاملہ. اور یہ رشتے ختم ہونے والے نہیں ہوتے نا, ماں کا رشتہ, بیوی کا رشتہ, یہ ساری زندگی آپ کے ساتھ کوئی گڈا گڈی کا کیس تھوڑی ہے. تو اگر اس طرح سے جذبات اتنے آؤٹ ہوں گے, اتنے یہ 2-4 دن کا تو رشتہ ہے نہیں, آپ نے ساری زندگی ان دونوں رشتوں کے ساتھ. آپ یقین کریں اگر ایسے ہی چلتا رہا نا, خدا کی قسم مر جانا ہے میں تو ایک نا زندہ لاش بن گیا ہوں یہاں پہ. اور میں کیا ابھی کچھ ہونا باقی ہے نہیں, ابھی نہیں, اب کام سٹارٹ کر کے اب کہتے ریلیکس ہو جاؤ. میں نے کیا کیا یہاں پہ, میں تو دونوں کی سائیڈ لے رہا ہوں میں, اور کیا کر رہا ہوں یہاں پہ میں. نہیں بالکل صحیح, آپ بالکل بیلنس کر پورا رہے ہیں. پاکستان دیکھ رہا ہے یہاں پہ. چلیں آریان, چلیں آریان آپ پانی پیئے, پانی لیں, پانی لیں اور کول ڈاؤن کریں سارا. یہ دیکھیں یہ ہم کیا بات کر رہے تھے اور یہ کہاں بات چلی گئی. نہیں, ساس اور بہو کو آپس میں انڈرسٹینڈنگ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن کی ضرورت ہے. جب آپ ایک گھر میں رہتی ہیں, یا تو آپ الگ الگ رہتی ہوتی ہیں, جب آپ ایک گھر میں رہتی ہیں تو آپ کو ان کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے. لیکن گھر میں ایسا کبھی نہیں ہوا, یہاں کس نے تماشا کھڑا کر دیا. میں کہہ رہا ہوں خدا کے لیے چپ کر جائیں. مسز بخاری پلیز آپ میری بات سنیں ایک سیکنڈ. آپ یہ چاہیں گی آپ کا بیٹا ایک وقت ایسا, ان کے کل کو بچے ہوں گے, فیملی بڑھے گی, آپ کو چھوڑ کے یہ علیحدہ گھر لے لے؟ مجھے اس سوال کا بس آپ جواب دیں. آپ چاہیں گی کہ آپ کا بیٹا آپ سے جدا ہو کے چلا جائے؟ آپ کا اور بیٹا نہیں ہے, آپ کی بیٹیاں, ان کی شادی ہو چکی ہے اور یہ اکلوتا بیٹا ہے آپ کا. اور اگر یہ اس طرح سے یوں روتا رہا اور مرنے کی باتیں کرتا رہا اور کل کو ان کی اولاد ہو گئی, تو آپ کو پتہ ہے نا سارے بیٹے ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس کھچ کچ سے بچنے کے لیے جدا ہو جاتے ہیں. آپ وہ چاہیں گی ایسا جدا ہوگا نا تو اس کو اور تکلیف ہوگی کہ میں اس کی خاطر ماں کو چھوڑ دیا. لیکن ایسا نوبت کیوں آئے گی جب آپ لوگ صحیح ہو جائیں گے دونوں, پیار محبت سے اپنے آپ کو بیٹھ کے سمجھائیں. اس کو نظر نہیں آتا کہ وہ کیا کر رہی ہے میرے ساتھ؟ دیکھیں مسز بخاری, سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے, آپ نے ایک زندگی گزاری ہے, آپ نے ایک میرٹل لائف گزاری ہے پچھلے 25-30 سال میں. آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ جو بھی اونچ نیچ ہو رہی ہے اس میں کیا فیوچر ہو سکتا ہے, اس کا اینڈ کیا ہوگا. تو آپ کو اس چیز میں تھوڑا سا صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. وہ تو چلو بچے ہیں, انہوں نے ابھی اپنی زندگی شروع کی ہے, ان کو نہیں معلوم کہ اس چھوٹی چھوٹی باتوں سے کیا نتیجہ نکل سکتا ہے, لیکن آپ تو اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں. ابھی تو 1 سال ہوئے, وہ کیسے پرفیکٹ ہو جائے؟ آہستہ آہستہ ہوگی نا.
تھوڑا سا آپ اسپیس دیں بہت ہوتا ہے، ایک سال بہت ہوتا ہے. چلے ٹھیک ہے، میں اپنے آپ کو میں اپنے آپ کو کچھ اپنے اندر اپنے جذبات دبا لیتی ہوں، وہ ٹھیک ہو جائے، اللہ کرے کہ وہ ٹھیک ہو جائے. میں نہیں بولوں. میں نے صرف ایک چھوٹا سا خواب دیکھا کہ میں اپنی ماں کے ساتھ اور اپنی بیوی کے ساتھ رہوں. کہ میں نے کوئی غلط خواب دیکھا ہے کہ میں نے کوئی زیادتی کی ہے کہ میں نے کیا کیا. میں آفس میں جاتا ہوں، یہاں ان کے معاملات سارے میں کبھی ان کو بناتا ہوں، کبھی بات کو آپ دونوں نے ختم کرنی ہے، ایک نے ختم نہیں کرنی ہے. ہم آپس میں کہہ رہے ہیں. آرین میں کچھ کہہ رہی ہوں، میں تو خاموش. ابھی کچھ باقی ہے، مجھے یہ بتا دو. پھر بار بار کہے جا رہی ہوں میں کچھ کہہ رہی ہوں. چلو مجھے ہی ہے بس ایسے کہتے رہیں. چلو میں دونوں کو کہہ رہا ہوں اس وقت، اور میں خدا کے لیے چپ کر رہا ہوں. میں ان سے بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ ابھی ہم جیسے بات کر رہے تھے نبیہ کہ جو ساسیں ہماری ماؤں کو ملی تھیں ہمیں ویسی نہیں ملی ہیں. آج کل کی ساس بہت زیادہ کمپرومائزنگ ہے پہلے کی نسبت. آپ کو بھی اس چیز کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. مسز بخاری بہت مشکل ہو جاتی ہے تمہاری وجہ سے. دیکھیں وہ بھی اپنا گھر بار چھوڑ کے آئی ہے نا. اچھا چلیے دیکھیں، اب یہ ہم نے شو بالکل اس نیت سے نہیں کیا تھا. اب یہ اتنی باتیں خراب ہو گئی ہیں. ہم تو مثال بنا رہے تھے لوگوں کے سامنے کہ آپ لوگ ہیپی فیملی ہیں. اچھا امی میں سوری کیا کرنا چاہ رہے تھے. ہم دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ اتنی سی بات تھی نا، ان کو کیا میسج جائے گا. پلیز اچھا امی آپ سنبھالیں خود کو. پانی آریان آپ پلیز پانی ان کو پلیز پانی دینا. دیکھیں وہ ماں کے ٹھیک ہے نہیں آپ مجھے نہیں پینا پانی بس. اب بتاؤ نبیہ میں کیا کروں. میرے پاس تو اس کا حل آئے میں تو خود حیران ہوں. آپ لوگ دیکھیں آپ بھی تو اپنی ٹی وی پر آ کر یہ ہوگا کہ آپ کے پیرنٹس نے آپ کی تربیت دی، ان کی انسلٹ ہوگی. تو آپ اپنے آپ کو ثابت کریں کہ آپ ایک اچھی بیٹی تھیں اور ایک اچھی بیٹی ہیں. آپ کے ماں باپ نے آپ کی اچھی تربیت کی ہے. کہ نائمہ جی سارا کوئی یا تو بڑا مسئلہ ہو، اللہ ذرا سا پیچھے جا کے ادا کرنا چاہیے کہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایکسٹرا میرٹل افیئر نہیں ہے، کوئی کہتے ہیں نا کہ آج کل اتنی ڈرگز اور شراب اور ان چیزوں میں انسان اتنا پھنسا ہوا. یہ اتنے بڑے بڑے مسئلے ہیں کہ یہ جن کے گھر کے مسئلے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ کیا برداشت کر رہے ہیں. اور آپ لوگوں کی تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ چھوٹی چھوٹی تو میں کی وجہ سے اتنا زیادہ بات کہاں پہنچ گئی کہ آپ لوگ یہ بھول گئے کہ آپ ٹی وی پہ آن ایئر ہیں. کیسے بھول گئے نبیہ؟ یہ دونوں کوئی بڑا مسئلہ ہے آریان؟ میں وہی کہہ رہا ہوں، یہ دونوں بیٹھی ہیں. آپ ان سے پوچھ لو کہ آج تک میں نے کسی سپاری کو، کسی سگریٹ، کوئی بھی کسی قسم کی کوئی بھی شکایت ہو ان کو مجھ سے بتائیں. میں بس ان دونوں کو خوش کرتا نا. میں سارا جب ایسی سچویشن آتی ہے تو مجھے جاننا ہے کہ پھر ذمہ داری کس پہ پڑے گی معاملات کو ٹھیک کرنے کی. کیونکہ ابھی مجھے تو نہیں کلیئر ہے کہ بھئی کون غلط ہے کون، کیونکہ میری نظر میں تو مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں سمجھ آیا نا کہ بات مسئلہ کیا ہوا. مجھے تو یہ بھی نہیں یاد کہ لڑائی کس بات پہ شروع ہوئی ہے، کیونکہ پرابلم نہیں ہے لیکن پھر بھی بات اتنی بڑھ گئی تو کس پہ ذمہ داری آئے گی پھر. دیکھیں میں نے یہ دیکھا ہے چھوٹی باتوں پہ ایسے کرتی رہے گی تو میں بیٹے کو کہتی ہوں ٹھیک ہے، پھر اس کو لے کے الگ ہو جائے، میں اکیلی ٹھیک ہوں. بس یہ تو کوئی حل نہیں ہوا نا. دیکھیں امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان کو اتنا زیادہ پوزیسو نہیں ہونا چاہیے رشتوں کے بارے میں. ایون ہسبینڈ وائف کا رشتہ بھی ہونا تو آپ کو کچھ نہ کچھ سپیس دینا پڑتی ہے. ہم لوگ ایک دوسرے کے سر پہ چڑھا رہنا پسند کرتے ہیں. ہم لوگ اتنا ڈکٹیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو. تکلیف نہ ہوتی تو آپ پراٹھے پہ خوش نہ ہوتی. اور میں کیا کروں یہاں پہ؟ میں دونوں کو کہہ رہا ہوں باز آ جاؤ، رک جاؤ آپ تینوں. مطلب پراٹھا جل گیا. اتنی گیمز ہم نے ڈیزائن. آپ تینوں نا بات سنیں، سولوشن آپ کو بتا رہے ہیں. ہم لوگ آپ کو تھوڑا سا مشورہ دے رہے ہیں، شاید اس سے آپ کا گھر بچ جائے. ڈاکٹر صاحبہ خدا کے لیے کوئی حل بتا دیں کہ میں ان دونوں کو کیسے بات سنیں گے تو پھر سمجھ آئے گی نا. آپ کو بڑے ہونے کی حیثیت سے مجھے اور یہ کہیں گے یہ مجھے ایکسپرٹ کو کوئی سن ہی نہیں رہا. سن لینا پھر آپ نے اگر لڑنا ہے تو پھر ہمیں بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے. مسز بخاری میں آپ سے صرف اتنی ریکویسٹ کروں گی کہ بڑے ہونے کے ناطے آپ کو ان دونوں کو سپیس دینے کی ضرورت ہے. کمپیریزن کسی صورت نہیں بنتا. وہ بھی آپ کی بیٹی کی طرح ہے. بچوں سے ہمیشہ غلطیاں ہوتی ہیں. کیا آپ کی بیٹی سے غلطیاں نہیں ہوتی؟ کیا وہ آپ کو کبھی جواب نہیں دیتی؟ کیا وہ آپ کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھتی نہیں ہوگی، ضد نہیں کرتی ہوگی؟ لیکن آپ وہ سب کچھ کمپرومائز کرتی تھی کیونکہ وہ بیٹی تھی. یہاں پہ ہمارے یہاں شروع سے ایک سوچ ڈال دی جاتی ہے کہ وہ ساس ہے اور وہ بہو ہے. بس یہ رشتہ ہی کیونکہ اس طرح سے نیگیٹو بنا دیا گیا ہے تو وہ بے شک جتنا اچھا ہو ہم نے اس کے ساتھ کمپرومائز کرنا ہی نہیں. اسے اس رشتے کی عینک سے دیکھنا ہے.
تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ اینک اتار دیجئے، آپ ان کو والدہ کی جگہ سمجھیں اور وہ آپ کو بیٹی کی جگہ سمجھیں. اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ جو دو نئے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں انہیں تھوڑا سپیس دیں، انہیں آپس میں انڈرسٹینڈنگ کرنے دیں. جب ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ اچھی ہوگی تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ دکھی نہیں ہوں گے اور لڑیں گے نہیں. یہ جو دکھی ہونے کا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لڑنے کا کلچر ہے نا، یہ ختم ہونا چاہیے. اور یہی بات جو سارا نے اس کپل کو بولی ہے، اگر گھر میں بھی ہمارے ساتھ بھی کبھی ہو جاتا ہے ایسا کہ کوئی بڑا ریزن نہیں ہوتا لیکن چھوٹی سی بات پہ بات کہاں پہنچ جاتی ہے اور وہی پرابلم کرتی ہے، وہی تلخ باتیں، تلخ جملے دماغ میں بیٹھ جاتے ہیں جو پھر آپ کو جب اگلی بات ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے تو آپ پھر وہ فراموش نہیں کر پاتے، وہی تانے بن کے پھر زبان پر آ جاتے ہیں. تو جو سارا نے بات بولی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں. ہمارے مہمان موجود ہیں، ان کو تھوڑا سا اور ذرا بریک میں ٹھنڈا پانی پلاتے ہیں تاکہ ان کا مزاج ذرا اور تھوڑا سا ٹھنڈا ہو. آپ لوگ پروگرام کا آخری حصہ مس مت کیجیے گا، دیکھتے رہیے نیو پاکستان. بریک پہ جا رہے ہیں.